آجا غازی آجا اے میرے غازی آجا غازی 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 آجا غازی آجا اے میرے غازی آجا پاس نہیں اب میرے اکبر آ جاؤ عباس پاس نہیں اب میرے اکبر آ جاؤ عباس جھولے میں اب ہے نہیں اصغر آ جاؤ عباس کوئی نہیں اب مونس و یاور آ جاؤ عباس چاروں طرف ہے غم کے اندھیرے اے میرے غازی آجا غازی آجا غازی آجا اے میرے غازی آجا غازی آجا غازی آجا اے میرے غازی آجا پاس نہیں اب میرے اکبر آ جاؤ عباس پاس نہیں اب میرے اکبر آ جاؤ عباس جھولے میں اب ہے نہیں اصغر آ جاؤ عباس کوئی نہیں اب مونس و یاور آ جاؤ عباس چاروں طرف ہے غم کے اندھیرے اے میرے غازی آجا غازی آجا غازی آجا اے میرے غازی آجا غازی آجا غازی آجا اے میرے غازی آجا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جیسے کہ آج کا ماحول آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عراق میں سیریا میں کیا ماحول چل رہا ہے اور جنت البقیع بس ان سب کی تعمیر کے لیے اور سیریا کی زیارت جلد سے جلد شروع ہونے کے لیے اسی طریقے سے ہم سب وہاں جمع ہو کر وہاں ایسے ہی عزاداری کریں. روزے کی سلامتی کے لیے سب لوگ میرے ساتھ مل کر نعرے حیدری لگائے گا. ہر ایک ایک فرد پر واجب ہے جس جس کو حسرت ہے کربلا جانے کی, سب کے ہاتھ بلند ہو کے میرے ساتھ نعرے
مسلسل ماشاءاللہ یہ نوجوان بھائی ماتمی دستہ مسلسل 11 محرم سے سفر پر ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں. بس اسی طرح دعا کریے گا، انشاءاللہ یہ اسی طرح ساری دنیا میں ایسے چلتے رہیں. اور جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے شام پہنچا تو جب شام میں کسی بھی بستی سے گزرتا تھا تو جناب زینب کہتی تھی کہ مسلمانوں میں تمہارے فاطمہ زہرا کی لگتے جگر ہوں، مسلمانوں میں تمہارے علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں. بس جیسے ہی علی کا نام آتا تھا عزادارو پتھروں کی بارش ہوتی تھی. کہیں سے پتھر آتے تھے تو کہیں سے انگارے آتے تھے تو کہیں سے کھولتا ہوا پانی آتا تھا. مولا سجاد روایت میں فرماتے ہیں کہ شام شہر میں جب میرا اجڑا ہوا قافلہ ٹھہرا، ایک باغ میں ایک درخت کے نیچے میری زخمی پھوپھی بیٹھ گئی، اپنے سر کو زانوں پر رکھ کر بیٹھ گئی. میری زخمی پھوپھی کو غش آ گیا. اتنے میں اس حارث ملعون نوفل کی نظر پڑی. اس نے اپنے سامان سے تازیانہ نکالا، لوہے کا تازیانہ تھا، چاروں جانب خاردار تارے لگی ہوئی تھی. یہ آیا گھوڑے پر بیٹھا اور یہ اس جگہ جا پہنچا جہاں میری زخمی پھوپھی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے سامان اپنا تازیانہ بلند کیا اور جب تازیانہ نیچے آیا اتنی زور سے تڑپی زینب کہ رسیاں ٹوٹ گئیں، بیبیوں میں کوہرام مچ گیا. زینب زینب. بس اسی پس منظر میں نوا حاضر کروں اور سماعت فرمائے. ایک ایک فرض سے توجہ کا طالب ہوں، بالکل نیا کلام پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں. سماعت فرمائے. بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر، بیان کرتی ہے زینب قبر غازی پر. اے بھیا پہلی دفعہ شام ہو کے آئی ہوں، بڑا عجیب تھا بازار شام کا منظر. بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر. بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر. بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر. بیان کر ایک ایک فرض توجہ کا طالب ہے. یہ قبر غازی پر. بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر. ہر ایک بات بتاؤں میں کیسے اے بھائی، خبر وہاں کی سناؤں میں کیسے اے بھائی. بس اتنا جان لو بہنا تھی تیری ننگے سر. بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر. 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 اے بھیا شام کا
بازار دیکھ آئی ہوں، یہ انتہا ہے کہ دربار دیکھ آئی ہوں، بنا کے قید پھرایا گیا ہمیں در در، بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر، بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر، ہر ایک بات بتاؤں میں کیسے اے بھائی، خبر وہاں کی سناؤں میں کیسے اے بھائی، بس اتنا جان لو بہنا تھی تیری ننگے سر، بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر، بیان کرتی ہے زینب ماشاءاللہ آباد رہے یہ قبر غازی پر، بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر، بندھے تھے ہاتھ پسے پشت ہم غریبوں کے، رسن تھی ایک گلے بارہ تھے اسیروں کے، ہمیں بٹھایا گیا جلتی ریت کے اوپر، بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر، بیان کرتی سب مل کر زینب یہ قبر غازی پر، لائن آگے شہیدوں کا سر چلاتے تھے، تمہارے سر بھی ہمیں بار ہاں دکھاتے تھے، لہو بہاتے تھے نیزے پہ شاہ بحروں پر، بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر، بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر، پیدر کے سینے پہ سوتی تھی جو صدا بھائی، مزار اس کا ہے زندان میں بنا بھائی، سکینہ دفن ہوئی قید خانے کے اندر، بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر، بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر، میں کربلا سے گئی شام قیدیوں کی طرح، ہمیں پھرایا
مجرموں کی طرح تھی ایک سال برابر میں قید کے اندر بیان کرتی ہے وقت کا شعر ملاحظہ فرمائیں یہ قبر غازی پر بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر بیان کر کے ہر ایک بات حیدر و کوئی مزار حضرت عباس پہ بہن روئی تمام کیسے ہو آخر وہ داستان سفر بیان کرتی ہے زینب یہ قبر غازی پر. یا حسین 11 محرم کو قافلہ مقتل سے گزارا جاتا ہے اور دربار شام کے قریب پہنچتا ہے تو دربار شام کے باہر مولا سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے سجاد اس قافلے کو یہیں زندان کے باہر روک دیا جائے. مولا سجاد پوچھتے ہیں کہ کون سی مصیبت ہے کہ جو تم پر بھانا چاہتا ہے. شنگ کہتا ہے کہ ابھی دربار کا سجدہ باقی ہے تماشائیوں کا آنا باقی ہے تب یہ قافلہ اندر جائے گا. شاید یہی وجہ تھی کہ جب کسی چاہنے والے نے مولا سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی ہے تو میرے مولا نے ایک جگہ کا نام لیا الشام الشام الشام. چاہنے والے نے پوچھا مولا سب تو کربلا میں مارے گئے علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے مولا عباس کربلا میں شہید ہوئے آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے شام کا نام کیوں لیا آپ نے؟ کہا کہ شام میں وہ مصیبتیں مجھ پر ڈھائی گئی جو نہ میں کہہ سکتا ہوں اور نہ تو سن سکتا ہے. اس پس منظر میں نہ پیش کر رہا ہوں اور پرواز سماعت فرمائیے حضرات. آنکھ سجاد سے شمر نے یہ کہا قافلہ روک دو قافلہ روک دو ہو رہا ہے ابھی شہر آراستہ قافلہ روک دو 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 قافلہ. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں مومن روک دو قافلہ. شکر معلوم کیا کہتا ہے مولا سجاد سے بطور خاص قافلہ روک دو قافلہ روک دو قافلہ روک دو قافلہ روک دو بیریداؤں کو سارا شہر دیکھ لے بیریداؤں کو سارا شہر دیکھ لے ان کے حالات ہر ایک بشر دیکھ لے. سر کھلے جن کو سورج نے دیکھا نہیں ان کو بازاریوں کی نظر دیکھ لے. سجاد جھوک کر
ہو ایک جگہ قافلہ ایک قافلہ روک دو قافلہ روک دو قافلہ روک دو قافلہ روک دو بیریداؤں کو سارا شہر دیکھ لے بیریداؤں کو سارا شہر دیکھ لے ان کے حالات ہر ایک بشر دیکھ لے سر کھلے جن کو سورج نے دیکھا نہیں ان کو بازاریوں کی نظر دیکھ لے سجاد سجاد جھوک کر جھوک اغیار ہو ایک جگہ قافلہ روک دو 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 وہ حکم ہے ان کی عظمت ٹھکانے لگے حکم ہے ان کی عظمت ٹھکانے لگے شرم سے سر کو سیلاب چھپانے لگے آل اطہار کی ایسی تشہیر ہو خود حیا کو حیا آج آنے لگے سجاد سجاد روح عباس ہو کرب میں مبتلا قافلہ روک دو بطور خاص پد ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں بھی مومن حضرات تشریف فرمائے قافلہ روک دو قافلہ روک دو قافلہ روک دو اس لیے شادمانی ہے حد سے سوا اس لیے شادمانی ہے حد سے سوا خلد میں رو رہی ہوگی خیر النساء آج چادر اڑھائے گی آخر کسے بے کفن شاہ بیٹی ہوئی بے ہنا سجاد سجاد قلب زہرا ہوا ہوگا ماتم قضا قافلہ روک دو 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 عظمت آل اطہار بیزار ہو عظمت آل اطہار بیزار ہو ہر گلی راستہ سج کے تیار ہو بیریدہ اس لیے جائے گا قافلہ تاکہ نیزے سرور کو آزار ہو سجاد سجاد ان کے آنسو بہائے سر با وفا قافلہ روک دو قافلہ روک دو یہ بند بطور خاص روک دو قافلہ روک دو قافلہ روک دو حکم ہے کوئی عابد کا یاور نہ ہو حکم ہے کوئی عابد کا یاور نہ ہو کوئی حال نبی کا سناور نہ ہو جس کی ماں کا جنا
رات میسر نہ ہو سجا سجا بنت زہرا سر عام ہو بیردا قافلہ یہ بند بجا قافلہ روک دو قافلہ روک دو قافلہ روک دو 700 ہوں گے ایک ساتھ کرسی نشین 700 ہوں گے ایک ساتھ کرسی نشین شرم سے تم جھکائے رہو گے جبیں تخت شاہی پہ بیٹھا رہے گا امیر اور نیچے رہے گا سر شاہدی سجا سجا نئے ظلم کی ہوگی پھر ابتدا قافلہ رو یہ بند بطور خاص قافلہ روک دو او امتحان ہوگا چاہت کی توقیر کا امتحان ہوگا چاہت کی توقیر کا پاسبان شریعت کی تنویر کا حکم ہوگا کہ بابا کو آواز دو گود میں اٹھ کے سر عائشہ پیر کا سجا سجا آج بابا سے الفت کا حق ہو ادا قافلہ روک دو قافلہ روک دو قافلہ روک دو قافلہ روک دو جب ظہیر اور قاسم چلا قافلہ جب ظہیر اور قاسم چلا قافلہ ہو رقم کیسے فرحان منظر بھلا بی بیا سر برہنا تھی بازار میں شرم سے اٹھ سکا سر نہ بیمار کا سجا سجا تھے مقدر پہ سجاد محوے بکا قافلہ روک دو روک دو قافلہ روک دو مصروف نماز عشق حسین انجمن فیض حسینی خادم زوجنا ارسلام ماتم کے بعد آپ تمام مومنین کرام سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضرات اسی فرش عزا پر تشریف رکھیں گے، پیش خانی کے فرائض کو انجام دیں گے۔ جناب سلیم برہم پوری اور جناب ازادار صاحب عظمی لکھنوی
اور اس کے فوراً بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے شہنشاہ ترنم بلبل ہندوستان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نظر محمد زینبی صاحب اللہ کعبہ. مصروف نماز عشق حسین انجمن فیض حسینی خادم زوجنا ارسامہ. سلیم سلیم صاحب رام پوری اگر میری آواز سن رہے ہوں تو ان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ